علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج جو ہے ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، تو شروع میں جو ہے آپ لوگ بھی درود شریف پڑھ لیجئے۔ اور آپ کی ذات اقدس سے زیادہ حسین میری نگاہ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، شاعر کہتے ہیں، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور آپ ہر قسم کے عیب سے پاک صاف پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ کی ذات اقدس کو آپ کے منشا کے عین مطابق بنایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر حلف الفضول تک کا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار اور فطرت اور مزاج کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل ترین انسان اور نسب کے لحاظ سے اعلیٰ و اشرف نسب کے حامل تھے۔ آپ کے نسب کی فضیلت میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب فرمایا اور کنانہ سے قریش کو چنا، قریش سے بنی ہاشم کو منتخب کیا اور بنی ہاشم سے میرا انتخاب فرمایا۔ امام بخاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اس طرح بیان کیا ہے، ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ نسب کی اہمیت اور فضیلت ہمیشہ سے لوگوں کے دلوں میں موجود رہی ہے، کیونکہ عالی نسب شخص کی قیادت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ نبی ہو یا بادشاہ۔ اس کے مقابلے میں حقیر نسب والے کی قیادت تسلیم نہیں کی جاتی۔ اکثریت ایسے شخص کے جھنڈے تلے جمع ہونے کو ناپسند کرتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ نسب اور خاندان ملا تاکہ یہ شرف و فضل لوگوں کو آپ کے گرد جمع کرنے میں معاون ثابت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک بہت پاکیزہ اور نہایت عمدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا مظہر اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دی گئی بشارت ہیں، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ نسل کی پاکیزگی اور نسب کی بلندی انسان کو گھٹیا امور سے بچاتی ہے۔ انبیاء اور رسول اور داعیان حق اس بات کے بہت زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کے نسب پاکیزہ اور ان کی نسل عمدہ ہو، اس وصف کے ساتھ وہ لوگوں میں تعارف ہوں کہ تاکہ لوگ انہیں اچھا سمجھ کر ان کی بات پر اعتماد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ و افضل نسب بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو دیگر لوگوں پر فوقیت عطا کی ہے اور قریش کو دیگر قبائل پر فضیلت سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس قوم سے محبت کی جائے جس قوم سے آپ کا تعلق ہے، اور اس قبیلے سے بھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس کا مقصود یہ نہیں کہ قوم یا قبیلے کے ہر فرد یا شخصیت سے محبت کی جائے، بلکہ یہ محبت خالصتاً ان افراد اور شخصیات کے مجموعے یعنی قوم یا قبیلے سے ہوگی۔ مثلاً عربوں کے قریشی قبیلے کی اس شرف اور فضیلت کو تسلیم کرنا ہوگا جو انہیں محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت سے حاصل ہوا ہے۔ اگر کوئی عربی یا قریشی اللہ کے دین سے انحراف کرتے ہوئے خود کو اس مقام فضیلت سے گرا بیٹھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کرنے والوں کو عطا کیا ہے، تو دین سے یہ انحراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی نسبت کو ختم کر دے گا، پھر اس نسبت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنے انجام بد کو پہنچے گا۔ دعائے ابراہیم علیہ السلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائے ابراہیم ہونا اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، قرآن پاک میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم
انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ بشارت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات بیان کرتے ہوئے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں، وہ میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان، میری والدہ نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اس کے بارے میں امام ابن رجب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وضع حمل کے وقت اس نور کا نکلنا اس نور کی جانب اشارہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس سے روئے زمین کے لوگوں نے ہدایت حاصل کی اور اس خطۂ ارضی سے شرک کی تاریکیاں ختم ہو گئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ظہور کو ملک شام کے ساتھ خاص کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا دین بلاد شام میں خوب مضبوط ہوگا۔ صحیح احادیث کے مطابق آخری زمانے میں شام کا علاقہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہوگا، اور یہیں دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، انہیں بے یار و مددگار چھوڑنے والے نقصان پہنچا سکیں گے، نہ ان کی مخالفت کرنے والے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ صحیح بخاری ہی میں سیدنا معاذ بن جبل سے منقول ہے اور وہ شام کے علاقے میں ہوں گے۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بالاتفاق سوموار کو ہوئی۔ اکثر کا خیال ہے کہ یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ آپ اسی سال پیدا ہوئے جس سال اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا، اور شعب بنی ہاشم میں واقع ابو طالب کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے اور پرورش کرنے والی خواتین۔ ثویبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی والدہ حضرت آمنہ کے بعد سب سے پہلے جس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی ثویبہ تھی۔ حضرت ام ایمن۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دودھ پلانا ثابت نہیں ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب کی خادمہ تھیں۔ آپ کا نام ام ایمن برکت اور آپ کا تعلق حبشہ سے تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو آپ نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا، پھر ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کرا دیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما جیسے فرزند بھی عطا کیا۔ حضرت ام ایمن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5 ماہ بعد ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان برکات کے متعلق ہم سے ایک منفرد واقعہ بیان کرتی ہیں، جو برکات انہوں نے اپنی ذات، اولاد، بکریوں اور اپنے گھر میں محسوس کی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو بنو سعد بن بکر کی کچھ عورتیں جن میں حضرت حلیمہ بنت حارث بھی تھیں مکہ مکرمہ آئیں تاکہ عرب کے رواج کے مطابق شیر خوار بچوں کو رضاعت کے لیے حاصل کریں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ میں سب سے پہلے روانہ ہونے والی عورتوں کے ساتھ اپنی سفید گدی پہ سوار ہو کر چلی۔ میرے ساتھ میرے شوہر حارث بن عبد العزیٰ بھی تھے۔ طویل سفر کی وجہ سے ہماری گدی کی ٹانگوں پہ رسنے والے زخم بن گئے تھے۔
میرے ساتھ ایک عمر رسیدہ اونٹنی بھی تھی جو دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتی تھی۔ زمانہ بھی قحط سالی کا تھا، بھوک کی وجہ سے لوگ بہت مشکل میں تھے۔ میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا جو بھوک کی وجہ سے ساری رات نہیں سوتا تھا۔ اسے بہلانے کے لیے بھی میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ ہماری کچھ بکریاں تھیں اور ہم امید لگائے بیٹھے تھے کہ بارش ہوگی تو ہمیں خوشحالی نصیب ہوگی۔ جب ہم مکہ پہنچے تو ہمارے قافلے کی ہر عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا چاہا، مگر پھر اس لیے نہ لیے کہ وہ یتیم تھے۔ ان کا باپ زندہ ہوتا تو دودھ پلانے والی کی عزت افزائی کرتا اور اسے انعام و اکرام سے نوازتا۔ بچے کی ماں، چچا اور دادا سے ایسی امیدیں وابستہ نہیں کی جاتی تھیں۔ میرے سوا میرے قافلے کی ہر عورت کو کوئی نہ کوئی بچہ رضاعت کے لیے مل گیا۔ مجھے کوئی بچہ نہ ملا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف واپس آئی اور آپ کو لے لیا۔ اللہ کی قسم، میں نے صرف اس وجہ سے آپ کو لیا کہ مجھے کوئی اور بچہ نہیں ملا۔ میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں بنو عبد المطلب کے اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے نفعمند بنا دے گا۔ اس طرح میں اپنی ہمسفر عورتوں کے ساتھ خالی ہاتھ بھی واپس نہ ہوں گی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں، میرے خاوند نے کہا کہ ٹھیک ہے، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور اس سفر میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے میں نے لے کر وہاں آ گئی۔ اللہ کی قسم، میں جو ہی وہاں پہنچی میری چھاتی دودھ سے لبریز ہو گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور آپ کے روضائی بھائی اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلایا۔ دونوں خوب سیر ہو گئے۔ میرے خاوند اونٹنی کی جانب گئے تو دیکھا اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کا دودھ دوہا، مجھے پلایا اور خود بھی پیا۔ ہم دونوں خوب سیر ہو گئے۔ میرے خاوند نے کہا، حلیمہ تو نے کچھ محسوس کیا ہے؟ اللہ کی قسم، ہمیں تو بہت ہی بابرکت ہستی مل گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ کچھ دے دیا ہے جس کی ہم نے تمنا بھی نہیں کی تھی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے شکم سیری کی حالت میں بڑی پرسکون رات گزاری۔ اس سے قبل ہم اپنے بھوک سے بلبلاتے بچے کی وجہ سے سو بھی نہیں سکتے تھے۔ صبح ہم اپنی ہم سفر عورتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے اپنے علاقے کی جانب روانہ ہوئے۔ میں اپنی سفید گدی پہ سوار ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں حلیمہ کی جان ہے، وہ گدھی اس تیز رفتاری سے چلی کہ اس نے سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ سب عورتیں کہنے لگی، حلیمہ اسے روکو، کیا یہ وہی گدھی ہے جس پہ تو ہمارے ساتھ آئی تھی؟ میں نے کہا، ہاں وہی ہے۔ انہوں نے حیرت سے کہا، وہ تو آتے ہوئے خاصی زخمی ہو گئی تھی، اب اسے کیا ہوا ہے؟ میں نے جواب دیا، میں جس بچے کو لے کر اس پر سوار ہوئی ہوں وہ بچہ بڑا بابرکت ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارا سفر جاری رہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید بھلائیاں عطا کیں اور عطا کرتا رہا۔ بالآخر ہم اپنے علاقے میں پہنچ گئے۔ یہاں اسی طرح قحط سالی تھی، چرواہے صبح جاتے اور شام کو واپس آتے۔ ہمارے قبیلے بنو سعد کی بکریاں بھی بھوکی پیاسی واپس آتی تھیں، مگر میری بکریاں جب واپس آتی تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے اور تھن دودھ سے لبریز۔ ہم ان کا دودھ دوہتے اور خوب سیر ہو کے پیتے۔ قبیلے کے لوگ تعجب سے کہتے، بھئی معاملہ کیا ہے؟ حارث بن عبد العزیٰ اور حلیمہ کی بکریاں جب شام کو واپس آتی ہیں تو ان کے پیٹ خوراک سے اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے ہیں، جبکہ تمہاری بکریاں بھوکی واپس آتی ہیں۔ کیا تم اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے وہاں نہیں لے جا سکتے جہاں ان کی بکریاں چرتی ہیں؟ چنانچہ وہ اپنی بکریوں کو ہماری بکریوں کے ساتھ لے جاتے، پھر بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی اور ہماری بکریاں سیر ہو کر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما بھی بڑی حیران کن تھی۔ کوئی بچہ بھی اس طرح نشو و نما نہیں پا رہا تھا۔ عام بچوں کی جس قدر نشو و نما سال بھر میں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنوں میں ہو جایا کرتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو ہم دونوں میاں بیوی آپ کو مکہ مکرمہ لے آئے۔ ہم نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ حتی الامکان آپ کو خود سے جدا نہیں ہونے دیں گے۔ جب ہم آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچے تو ان سے عرض کی کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ ہم نے اس بچے سے زیادہ بابرکت بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ ہمیں ڈر ہے کہ مکہ کی آب و ہوا اسے نقصان نہ پہنچائے، آپ کو فی الحال اس کو ہمارے پاس ہی رہنے دیجیے حتیٰ کہ مکہ کی فضا بیماریوں سے پاک ہو جائے۔ ہم اس بات پر اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ چنانچہ ہم دوبارہ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آئے۔ ابھی 3 یا 4 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ گھر کے قریبی بھیڑ بکری کے بچوں سے کھیل کود کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ شریک بھائی دوڑتا ہوا ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ سفید لباس میں ملبوس 2 افراد نے میرے قریشی بھائی کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور اس کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔
ہم دونوں میاں بھی دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں، آپ کا رنگ فک ہے۔ آپ ہمیں دیکھ کر سسکیاں بھر کر رونے لگے۔ ہم نے لپٹ کر انہیں اپنی آغوش میں لیا اور کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا بات ہے؟ آپ نے بتایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے لٹا کے میرا پیٹ چاک کیا اور پیٹ میں کچھ رکھ کر دوبارہ اسے پہلے کی طرح کر دیا۔ یہ سن کر اس کے رضائی باپ نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے لگتا ہے کہ میرا بیٹا کسی مصیبت کا شکار ہو گیا، اسے جلدی سے اس کے گھر والوں تک پہنچا دو، اس سے پہلے کہ ہمارے خدشات حقیقت بن کے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں، اسے اس کے گھر والوں کے حوالے کر دو۔ چنانچہ ہم آپ کو لے کے آپ کی والدہ کے پاس چلے آئے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کے بڑے تعجب کا اظہار کیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ ہمارے کہنے کے بغیر اس بچے کو واپس لے آئے ہو، حالانکہ تم انہیں اپنے پاس رکھنے کے شدید خواہش مند تھے۔ ہم نے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ کی توفیق سے مدت رضاعت مکمل ہو گئی ہے، ہمیں اپنی چاہت کے مطابق مسرتیں اور خوشیاں بھی حاصل ہو گئی ہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بات کو ترجیح دی کہ آپ کی خواہش کے مطابق اس بچے کو آپ کی آغوش میں دے دیں۔ اس بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تمہارے ساتھ کوئی خاص واقعہ ہوا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے بہت اصرار کیا تو ہمیں تمام واقعہ بیان کرنا پڑا، جسے سن کے انہوں نے فرمایا، جو تم نے سمجھا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ کی قسم، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، میرے اس بیٹے کی تو بہت بلند شان ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا، کیا میں تمہیں اس بارے میں اہم بات نہ بتاؤں؟ حالت حمل میں نے خواب دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا جس سے بصرہ یعنی شام کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئیں، یا یہ بات فرمائی کہ بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ پھر جب اس بچے کی ولادت ہوئی تو اس کی ولادت عام بچوں جیسی نہ تھی، اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر اپنا سر آسمان کی جانب اٹھا لیا تھا۔ بہرحال اب اسے تم لے آئے ہو تو اسے چھوڑ جاؤ۔ یہ کہہ کے انہوں نے اپنے اس بچے کو ہم سے لے لیا اور ہم واپس چلے آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلی ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اس کو آپ لوگ غور سے سنیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے انتقال کے بارے میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کی دادا جان نے اپنی آغوش محبت میں لے لیا، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور اس سے آگے بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔